یہ بھی کہتے ہیں، بلکہ یہ کہوں کچھ غدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے قربانی نہیں دی تھی۔ میں ان مردوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے انگریزوں ہندوستان چھوڑو یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ملک کے غدار مسلمان نہیں، ملک کے غدار ہم نہیں ہیں، ملک کے غدار تم ہو۔ تم مجھے بتاؤ، میری بات کا جواب دو، سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ انگریزوں ہندوستان چھوڑو، تو آپ کا جواب یہی ہوگا 1942 میں یوسف مہر علی نے یہ نعرہ لگایا تھا، انگریزوں ہندوستان چھوڑو۔ وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم مجھے اس بات کا جواب دو، جب بھگت سنگھ کا کوئی مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا تو بھگت سنگھ کا کیس کس نے لڑا تھا؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا آصف علی نے لڑا تھا، وہ بھی مسلمان تھے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال تم سے ہے، سب سے پہلے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کس نے کی تھی؟ آپ کا جواب ہوگا ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے جنگ جو کی تھی وہ مسلمانوں نے کی تھی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا تم سے سوال ہے، انقلاب زندہ باد کا نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا تھا؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، یہ نعرہ انقلاب زندہ باد کا سب سے پہلے مسلمانوں نے لگایا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے دیش کا ترنگا ہے، یہ جو ہمارے دیش کا جھنڈا ہے، اس جھنڈے کو کس نے بنایا تھا؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا ثریا طیب نے بنایا تھا، جو لڑکی وہ بھی مسلمان تھی۔ تاریخ ہندوستان اٹھا کر دیکھو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم مسلمانوں کو ملک کا غدار بتاتے ہو، تم مسلمانوں کو کہتے ہو کہ مسلمانوں نے ملک کی آزادی میں قربانی نہیں دی تھی، مسلمانوں نے ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا۔ میرا تم سے سوال ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے شہید کون ہوا تھا؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ حیدر علی اور ان کے بیٹے تھے، جو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ بھی مسلمان تھے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا تم سے سوال ہے، جو مسلمانوں کو ملک کا غدار بتاتے ہو، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم مجھے اس بات کا جواب دو، کیرل میں سب سے پہلے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کس نے کی تھی؟ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے جنگ کس نے کری تھی؟ آپ کا جواب یہی ہوگا 1921 میں مسلمانوں نے کی تھی، جس میں 3000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور انگریزوں نے 1 لاکھ مسلمانوں کو جیل میں قید کر دیا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا تم سے سوال ہے، تم آج کہتے ہو کہ مسلمان ملک کا غدار ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب 1857 میں بدروہ ہوئی تھی تو اس بدروہ میں پھانسی کے تختے پر کون چڑھا تھا؟ اس بدروہ میں پھانسی کے پھندے کو کس نے چوما تھا؟ آپ کا جواب یہی ہوگا 50,000 عالم دین تھے، 50,000 عالم تھے جن کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب بدروہ ہوئی تھی تو اس بدروہ میں پھانسی پر کسے چڑھا گیا تھا؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ مولانا کو چڑھایا گیا تھا، عالم دینوں کو چڑھایا گیا تھا، اور اس بدروہ میں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ اور تم تاریخ ہندوستان اٹھا کر دیکھو، 1857 میں دلی سے لے کر کلکتہ تک کوئی درخت، کوئی پیڑ ایسا خالی نہیں تھا
आलिम दीनों की लाशें टंगी हुई नहीं थी, जिसमें आलिम दीन टंगे हुए नहीं थे। तुम आज हमको मुल्क का गद्दार बताते हो। आज तुम कहते हो कि मुसलमानों ने मुल्क की आजादी में कोई कुर्बानी नहीं दी। मेरा तुमसे सवाल है, तुम्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें गैरत नहीं आती? तुम्हें हया नहीं आती? कहाँ चली गई तुम्हारी शर्म? कहाँ चली गई तुम्हारी गैरत? कहाँ चली गई तुम्हारी हया? अरे इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे आलिमों ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जेलों में सजा काटी थी। और तुम ये कहते हो कि मुसलमान मुल्क का गद्दार है, मुसलमान यहाँ का नहीं है। मैं आज तुम मुसलमानों पर एनआरसी लागू करने की बात करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हया नहीं आती? तुम्हें गैरत नहीं आती? अरे इस मुल्क को आजाद कराने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां मुसलमानों ने दी थी। इस मुल्क को आजाद कराने में सबसे ज्यादा फांसियां मुसलमानों को हुई थी। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा जेलों में सजाएं मुसलमानों ने काटी थी। और मेरा कहना है, आज के गद्दार लोगों, आज के मक्कार लोगों, मेरी इस बात को कान खोल कर सुन लो। कल 1947 में हमारे बुजुर्गों ने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। और आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का बच्चा इस